کتاب الایمان قال الامام ابو الحسین مسلم بن الحجاج رضی اللہ تعالی عنہ بعون اللہ نبتدی وإیاہ نستکفی وما توفیقنا الا باللہ جل جلالہ۔ ابو الحسین مسلم بن حجاج رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بعون اللہ نبتدی، اللہ کی ہی مدد سے ہم کتاب کا آغاز کر رہے ہیں۔ وَإِيَّاهُ نَسْتَكْفِي، اور وہی میری کفایت کے لیے یا میری ضرورت کے لیے کافی ہے۔ وَمَا تَوْفِيقُنَا إِلَّا بِاللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ، اور جو کچھ ہمیں توفیق ہوئی ہے وہ اللہ جل جلالہ کی وجہ سے ہی ہوئی ہے۔ میں نے بتلایا تھا کہ اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ اصل کتاب کا آغاز فرما رہے ہیں کتاب الایمان سے، تو اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ اب اس اصولی گفتگو کے بعد، یعنی مقدمہ مسلم کی بعد، اب اصل کتاب کا میں آغاز کر رہا ہوں اور اس کی تکمیل کے لیے اللہ سے مدد مانگ رہا ہوں، اور اللہ کی مدد ہی ہمارے لیے کافی ہے، اور جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ کی توفیق سے ہوگا۔ یعنی ارادہ میں نے کیا ہے، لیکن اس ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچانا اور جو میرا مقصد ہے اس مقصد کو پانا، یہ سب کے سب توفیق الہی کی بنیاد پر ہوگا۔ اس لیے کہ اگر اللہ کی طرف سے توفیق نہ ملے تو آدمی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ میں خدا کی توفیق اور اس سے مدد مانگتے ہوئے اب میں اصل کتاب کا آغاز کر رہا ہوں۔ چنانچہ سب سے پہلی روایت جو لے آئے ہیں، ذرا اس روایت پر دیکھیے۔ حدثنی ابو خیثمہ زہیر بن حرب، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں ابو خیثمہ، جن کا نام زہیر بن حرب ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث اپنے شیخ ابو خیثمہ سے لی ہے، اور انہوں نے اس روایت کو اپنے استاذ وکیل سے، انہوں نے حضرت کہمس سے، وہ عبداللہ بن بریدہ سے، اور انہوں نے یحییٰ بن یعمر سے روایت کو نقل کی۔ تو ایک سند تو یہاں آ کر مکمل ہو گئی۔ اب اس کے بعد تحویل فرماتے ہوئے اب دوسری سند کو ذکر کر رہے ہیں، یعنی یہ روایت میں نے اپنے دو اساتذہ سے سنی۔ چنانچہ ان دونوں سندوں کو ذکر فرمایا۔ ایک سند یحییٰ بن یعمر پر آ کر ختم ہو گئی۔ اب دوسری سند بیان فرماتے ہیں، حدثنا عبید اللہ بن معاذ العنبری، یہ بھی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں۔ جس طرح سے ابو خیثمہ زہیر بن حرب استاذ ہیں، اسی طرح سے یہ عبید اللہ بن معاذ العنبری، یہ بھی امام مسلم کے شیخ ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وہذا حدیثہ، اور یہ انہی کی حدیث ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک طریقہ ہے کہ جب کوئی روایت مختلف سندوں کے ساتھ بیان فرماتے ہیں یا چند اساتذہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، تو سند میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ میں آگے جس متن کو لکھنے جا رہا ہوں، یہ متن کے الفاظ کن استاذ کے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ تو اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں وہذا حدیثہ سے، یعنی حضرت نے یہ بتا دیا کہ یہ روایت تو ہم کو دو سندوں سے پہنچی ہے۔ ایک استاذ ہے ابو خیثمہ،
اور ایک استاذ ہیں عبید اللہ بن معاذ العنبری، لیکن جو آگے میں متن لے آؤں گا وہ ابو خیثمہ کا متن نہیں ہے بلکہ عبید اللہ بن معاذ العنبری کا ہے۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ طریقہ ہے کہ اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں وہذا حدیث سے، سمجھ میں آگے بات؟ اب آگے دیکھیے، اب عبید اللہ بن معاذ نے اس روایت کو اپنے والد حضرت معاذ عنبری سے لیا اور انہوں نے اس روایت کو حضرت کہمس سے، وہ عبداللہ بن بریدہ سے، اور انہوں نے اس روایت کو یحییٰ بن یعمر سے لیا۔ تو گویا یحییٰ بن یعمر یہ مدار سند بن گئے۔ یہ کیا بن گئے؟ مدار سند۔ سب بتا چکا ہوں پہلے۔ دیکھیے دونوں سندیں کہاں پر آ کر اکٹھا ہو رہی ہیں؟ یحییٰ پر۔ تو یحییٰ مدار سند بن گئے۔ اب پھر وہاں سے متن کو ذکر فرماتے ہیں۔ تو یحییٰ بن یعمر فرماتے ہیں کہ اول من قال فی القدر بالبصرہ، کہ سب سے پہلا وہ شخص جس نے بصرہ میں تقدیر کے متعلق بحث کی۔ قدر سے تقدیر مراد کہ سب سے پہلا وہ شخص جس نے بصرہ میں تقدیر سے متعلق بحث شروع کی وہ معبد جہنی ہے۔ فرماتے ہیں فانطلقت انا وحمید بن عبد الرحمن الحجری، بس ایک مرتبہ میں اور میرے ساتھی حمید بن عبد الرحمن حجری حج یا عمرے کے لیے نکلے۔ یہ راوی کا شک ہے کہ حج کا لفظ استعمال کیا یا عمرے کا لفظ استعمال کیا، تو لفظ او کے ذریعے دونوں کو ذکر کر دیا، یعنی یا تو وہ سفر حج کا تھا یا وہ سفر کس کا تھا؟ عمرے کا۔ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں کی دونوں حج یا عمرے کے لیے چلے، فقلنا، تو ہم لوگوں نے آپس میں گفتگو کی کہ لو لقینا احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر اس سفر میں ہماری ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے ہو جائے، بس میں کہ نہیں، لو لقینا، اگر ہم مل لیں یعنی ہماری ملاقات کسی صحابی سے ہو جائے، فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، تو ہم ان سے پوچھیں کہ یہ لوگ جو تقدیر کے متعلق بحث کرتے ہیں، یقول هؤلاء في القدر، کہ یہ لوگ جو تقدیر کے متعلق بحث کرتے ہیں، ہم ان سے پوچھیں، کیا پوچھیں؟ مطلب یہ ہے کہ تقدیر کی حقیقت کیا ہے یہ پوچھیں، اور آیا اس پر گفتگو کرنا صحیح ہے کہ نہیں ہے یہ سوال کریں، ان سے دریافت کریں کسی صحابی سے، اس لیے کہ اس سوال کا مکمل جواب کسی صحابی کے ذریعے ہی سے معلوم ہو سکتا ہے، اور وہی بتائیں گے کہ آیا یہ تقدیر ہے کیا چیز، اب اس پر گفتگو کی اجازت ہے کہ نہیں ہے، نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اسی کو فرما رہے ہیں فَسَأَلْنَاهُ عَمَّا يَقُولُ هَؤُلَاءِ فِي الْقَدْرِ، تو ہم ان سے پوچھیں کہ یہ لوگ جو بحث کرتے ہیں تقدیر کے بارے میں، فرماتے ہیں فَوُفِّقَ لَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، خوش قسمتی یہ ہے کہ اس سفر میں ہماری ملاقات ہو گئی صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے۔ فوفق لنا، لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا کہ بس ہم کو توفیق دی گئی، لیکن اصطلاحی ترجمہ یہ ہوگا کہ بس خوش قسمتی سے ہماری ملاقات اس سفر میں ہو گئی صحابی سے، اور ان کا صحابی کون ہے؟ عبداللہ بن عمر ہے۔ داخل المسجد، جو مسجد حرام میں جا رہے تھے، یعنی مکہ پہنچ گئے، میں بھی مسجد حرام میں داخل ہو رہا تھا، ہم نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی مسجد حرام میں جا رہے ہیں بیت اللہ شریف میں۔ پھر کیا ہوا؟ فَاقْتَنَفْتُهُ أَنَا وَصَاحِبِي، بس میں اور میرے صحابی ان کے کنارے ہو گئے۔ اقتنف یقتنف، اقتناف کے معنی آتے ہیں ایک جانب ہو جانا، بات سمجھ آئے کہ نہیں؟ کنارے ہو جانا، اور یہ کنارے کیوں ہوئے اس کی وضاحت آگے فرما رہے ہیں کہ کنارے ہونے کی شکل کیا تھی۔ فرمایا احدنا عن یمینہ والآخر عن شمالہ،
ہم میں سے ایک ان کے دائیں طرف ہو گئے اور دوسرے ان کے بائیں طرف ہو گئے، یعنی یہ ادب ہے۔ دیکھو اس میں ادب بھی بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی بڑا ساتھ میں ہے یا کسی بڑے سے ملاقات ہے تو بڑوں کے آگے آگے نہیں چلنا چاہیے، بلکہ یا تو ان کے پیچھے پیچھے چلو یا دائیں بائیں چلو۔ بڑوں کے آگے آگے چلنا یہ سوء ادبی ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو ادب بھی سکھلا رہے ہیں کہ جب ہماری ملاقات صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تو ہم نے احتراماً ہم لوگ کنارے کنارے ہو گئے اور ہم میں سے ہمارا ایک ساتھی بائیں جانب ہو گیا اور یہ میں دائیں جانب ہو گیا۔ تو دیکھو یہ ادب، اب ادب کہاں، ادب رخصت ہو گیا۔ بہرحال فرماتے ہیں احدنا عن یمینہ والآخر عن شمالہ، ہم میں کہ ایک ان کے داہنی جانب اور دوسرے بائیں جانب کو ہو گئے۔ فظننت ان صاحبی سیکل الکلام الی، یحییٰ بن یعمر فرماتے ہیں کہ بس میں نے یہ سمجھا کہ میرے ساتھی گفتگو کی ذمہ داری مجھے دے رہے ہیں، سیکل الکلام الی کہ عنقریب وکیل بنا رہے ہیں گفتگو کی میری طرف سے۔ یہ ہوا لفظی ترجمہ۔ اصطلاحی ترجمہ یہ کہ گفتگو کی ذمہ داری میرے ساتھی میرے حوالے کر رہے ہیں۔ کیسے؟ یعنی عبداللہ بن عمر بیچ میں ہیں، یہ دونوں حضرات دائیں بائیں ہیں، تو ان میں سے ایک ساتھی، جیسے تم لوگ کبھی کبھی کرتے ہو درس گاہ میں بیٹھ کر کے، عبارت کس کو پڑھنا ہے؟ تکتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف، وہ کہتا ہے تم پڑھو۔ اب تم سمجھتے کہ مجھے پتہ نہیں چلتا، مجھے خوب پتہ چلتا ہے، میں سب دیکھتا ہوں۔ تو بالکل وہی ہے یہاں پر فظننت ان صاحبی سیکل الکلام الی، فرماتے ہیں کہ میں سمجھا کہ میرے ساتھی گفتگو کی ذمہ داری میرے حوالے کر رہے ہیں، یعنی اشارے سے کہہ رہے ہیں کہ تم ہی پوچھو حضرت سے۔ بس میں اس سے ایک ادب اور معلوم ہوا، وہ ادب یہ معلوم ہوا کہ بڑوں کے سامنے زبان درازی نہیں کرنی چاہیے، چپکے سے بات کر لو یا اشاروں میں بات کر لو، بولو مت۔ بڑوں کا ادب یہ بھی ایک ہے۔ تو اسی کو فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھی کے اشارے سے یہ سمجھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ گفتگو تم ہی کرو، بس میں اسی کو فرما رہے ہیں۔ فقلت، یحییٰ بن یعمر فرماتے ہیں کہ اب میں نے گفتگو شروع کی، اب میں نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن یہ عبداللہ بن عمر کی کنیت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے ابو عبد الرحمن۔ تو اب یہ گفتگو شروع ہو رہی ہے، اب آ رہے ہیں اصل موضوع پر۔ کہتے بس میں نے عرض کیا کہ اے ابو عبد الرحمن، انہو قد ظہر قبلنا ناس، کہ ہمارے علاقے میں کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ ترجمہ بھی سمجھو، ظہر کے معنی ہر جگہ ظہور کے نہیں کیا جاتا، بلکہ یہاں پر یہ ترجمہ کرو گے کہ ہمارے علاقے میں کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں، ظاہر ہوئے ہیں، یعنی ایک طبقہ ایسا پیدا ہوا ہے، ایک جماعت ہمارے علاقے میں ایسی وجود میں آئی ہے۔ کیا جو اب وہ کیسے لوگ ہیں، پہلے ان کی صفت بیان فرمایا، اب صفت کیا بیان فرماتے ہیں؟ یقرؤون القرآن، کہ جو قرآن بھی پڑھتے ہیں، ویتفقهون العلم، اور علم کو بھی حاصل کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات سمجھو، یتفقهون العلم، اس کو دو طرح سے پڑھا گیا ہے۔ ایک ہے یتفقهون، قاف مقدم فا مؤخر، تو اگر قاف کو مقدم فا کو مؤخر رکھو تو یتفقهون ہوا، اور اس کے معنی ہوں گے طلب علم کے، یعنی ہمارے علاقے میں کچھ ایسے مسلمان ہیں جو قرآن بھی پڑھتے ہیں اور دین کا علم بھی حاصل کرتے ہیں۔ اے یطلبون العلم، علم کو حاصل کرتے ہیں۔ یہ ترجمہ اس وقت ہوگا جب قاف کی تقدیم ہو اور فا کی تاخیر ہو، یتفقهون، لیکن بعض حضرات نے اس کو اس کے برعکس پڑھا ہے، فا مقدم قاف مؤخر،
یتفقرون العلم بھی پڑھا جائے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یتفقرون العلم. تو اگر یتفقرون پڑھتے ہو تو اس کے معنی بدل جائیں گے، اس لیے کہ تفکر کہتے ہیں کسی چیز میں کھود پریت کرنا، چھان بین کرنا، بلا وجہ کی بحث مباحثہ میں مبتلا ہونا. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ بھی اس کو پڑھا گیا یتفقرون. تو اگر یتفقرون پڑھتے ہو اس وقت ترجمہ یہ ہوگا اس کا کہ ہمارے علاقے میں کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں جو علمی باریکیاں تلاش کرتے ہیں. یتفقرون العلم یعنی بال کی، جس کو کہتے ہو اپنی اصطلاح میں بال کی کھال نکالنا، بلا وجہ کی بحث مباحثے میں پڑھنا. بس میں ہے کہ نہیں؟ تو دونوں طرح اس کو پڑھا گیا. اب بعض لوگوں نے اس کو اور بھی دوسرے انداز میں کہا. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ یتفقہون العلم، یتفقہون العلم بھی بعض لوگوں نے اس کو پڑھا. تو اگر یتفقہون العلم ہوگا تو تفقہ، یتفقہون تفقہ سے ہوگا، اور اس وقت ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ علمی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ یتفقہون العلم تفقہ سے ہوگا یعنی علم کی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، جانکار لوگ ہیں. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ بہرحال اس کے اندر مختلف لغتیں ہیں اور مختلف طرح سے اس کو پڑھا گیا ہے. تو فرماتے ہیں کہ وَيَتَقَفَّرُونَ الْعِلْمِ کہ ہمارے علاقے میں کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں جو علم کو حاصل کرتے ہیں یا علمی باریکیوں کو تلاش کرتے ہیں. وَذَكَرَ مِنْ شَانِهِمْ اور ان لوگوں کے حالات کے سلسلے میں یہ بھی بیان کیا کہ وَأَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَلَّا قَدْرًا اور ان لوگوں کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے. نہیں سننا یہ بات؟ وَأَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ زعم کے زعم بمعنی قال، زعم بمعنی قال اور اسی سے جمع ہوا یزعمون اے یقولون، یعنی ان لوگوں کا خیال یہ ہے یا ان لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ قدرہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے. دیکھ لو میرے ترجمہ میں بتاتا ہوں. وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنُوفٌ اور کائنات کا سارا نظام از خود پیدا ہو گیا. ان الامر انوف سارے معاملات از خود ہو گئے. انوف اصل میں یہ کسی باغ کی صفت ہے. باغ باغیچہ جسے تم بولتے ہو باغ کی صفت. عربی میں کہا جاتا ہے روض انوف، اور روض انوف ایسے باغ کو کہتے ہیں یا ایسے کھیت کھلیان کو کہتے ہیں جو بالکل سرسبز و شاداب ہو، ہرا بھرا ہو اور اس میں کسی جانور نے منہ تک نہ مارا ہو، یعنی اس کو چر کر خراب نہ کیا ہو. نہیں بات؟ تو اس کو کہتے ہیں روض، ایسے باغ یا ایسے کھیت کو کہتے ہیں روض انوف. تو اس کا ترجمہ یہ ہوا یہاں پر کہ وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنُوفٌ کائنات کا نظام از خود چل گیا یا چل رہا ہے اور تقدیر کوئی چیز نہیں ہے. آگے دیکھیے. قال یہ ساری گفتگو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے سنی اور سننے کے بعد اب جواب دے رہے. قال کا مقولہ عبداللہ بن عمر ہیں. تو اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا اذا لقیت اولئک جب تم ایسے لوگوں سے ملو فاخبرہم تو انہیں بتلا دو کہ انی بریء منہم وانہم براء منی کہ میں ایسا عقیدہ رکھنے والوں سے بری ہوں اور وہ لوگ مجھ سے بری ہیں. کیا مطلب ہوا؟ یعنی نہ میرا ایسے لوگوں سے کوئی تعلق نہ ان لوگوں کا مجھ سے کوئی تعلق. یعنی جو ایسی بدعقیدگی کا شکار ہو، جو تقدیر کا منکر ہو، تو وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے، وہ اہل حق میں سے نہیں ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ یہ اشارہ فرما دیا کہ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّنْهُمْ وَأَنَّهُمْ بَرَاءٌ مِّنِّي کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ لوگ مجھ سے بری ہیں. وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے
قسم کھا کر فرمایا، یحلف بھی، جس چیز کی قسم کھاتے ہیں یا کھاتے تھے عبداللہ بن عمر، یعنی قسم کھا کر فرمایا، کیا فرمایا؟ لو ان لأحد مثل احد ذهبا، کہ اگر ان میں سے کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو، فانفقہ، اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، ما قبل اللہ منہ، تو اللہ اس کے صدقات و خیرات کو قبول نہیں فرمائیں گے، حتی یؤمن بالقدر، یہاں تک کہ وہ تقدیر پر ایمان لے آئے۔ عبارت کا ترجمہ مکمل ہو گیا، لیکن اس میں بہت سی کچھ اہم باتیں ہیں جو بالکل نئی باتیں اب تک تم نے نہیں سنی ہوگی، اس کو سنیے۔ اب میں اس کا پہلے ایک مفہوم بتاتا ہوں مختصر سے۔ دو ساتھی ہیں، ایک ہے یحییٰ بن یعمر اور ایک عبد الرحمن حمیری، یہ دونوں بصرہ کے رہنے والے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے حج یا عمرے کا ارادہ کیا، اور یہ بھی ساتھ میں گفتگو کی کہ ہم لوگ چل رہے ہیں مکہ المکرمہ، جو مرکز اسلام ہے، جو مہبط وحی ہے، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے براہ راست فیض یافتہ تلامذہ اور شاگرد یعنی صحابہ کرام موجود۔ لہذا یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس سفر میں کسی صحابی کی زیارت ہمیں نصیب کر دے اور ان سے ملاقات کرا دے، تاکہ ہم ان سے کچھ دین سے متعلق بات پوچھیں۔ جیسے ہر آدمی کی تمنا ایک ہوتی ہے، کوئی اچھے کام کے لیے نکلتا ہے، سفر کرتا ہے، تو تمنا یہ ہوتی ہے کہ سفر میں کاش میرا یہ کام ہو جاتا یا میرا یہ مقصد پورا ہو جاتا ہوتا ہے۔ تو یہ حضرات بھی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حج یا عمرے کے ارادے سے چلے اور دل میں یہ تمنا تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی بڑے سے ہماری ملاقات کرا دے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا واسطہ صحبت یافتہ یعنی صحابی۔ اب ملاقات کا مقصد کیا ہے؟ ملاقات کا مقصد یہ تھا کہ ان حضرات نے یہ طے کیا کہ ہمارے علاقے میں جو تقدیر کی بحث چھڑی ہوئی ہے اور سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں حق اور سچ کیا ہے، تو ہم انہی سے چل کر کے تقدیر کے متعلق بات پوچھیں کہ آیا اس کی حقیقت کیا ہے، اس میں گفتگو کرنا اور اس کی کھود پرید کرنا آیا ایک مسلمان کے لیے مناسب ہے کہ نہیں ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ دل میں یہ تمنا تھی اور یہ خواہش تھی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ تمنا پوری بھی کر دی۔ فرمایا کہ جب ہم لوگ مکہ المکرمہ پہنچے اور ہم لوگ پہلی بار حرم پاک میں حاضر ہو رہے تھے، تو باب حرم پر یعنی حرم کے دروازے ہی پر جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ملاقات ہوئی۔ یہ میری سعادت بختی اور میری ہم لوگوں کی قسمت تھی کہ جلیل القدر صحابی سے اللہ نے ملا دیا۔ اب ہم لوگوں کی امید بر آئی، یعنی جو نیت تھی، جو مقصد تھا، اللہ نے میری اس دعا کو سن لیا۔ چنانچہ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا سامنا ہوا کہ وہ بھی مسجد حرام میں جا رہے تھے اور ہم لوگ بھی مسجد حرام میں جا رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ احتراماً ہم لوگ دائیں بائیں ہو گئے، بڑے ہیں وہ دائیں بائیں ہو گئے۔ اور یحییٰ فرماتے ہیں کہ گفتگو کا آغاز میں نے کیا، گفتگو کا آغاز میں نے کیا اور یہ پوچھا کہ حضرت ایک بات ہے جو آپ سے دریافت کرنی ہے۔ فرمایا ہاں کہو، پوچھو کیا بات ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ حضرت ہمارے علاقے میں ایک نیا فرقہ وجود میں آیا ہے، اور یہ فرقہ وہ ہے جو بظاہر مسلمان لگتا ہے، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، دین کا علم بھی حاصل کرتے ہیں اور علمی گفتگو اور کھود پرید بھی کرتے ہیں، یعنی بظاہر تو ان کے اندر بڑی خوبیاں ہیں، ان کی اچھائیاں ہیں کہ دین کے بڑے پابند لگتے ہیں، قرآن کی تلاوت کا مشغلہ ہے، اور ظاہر ہے کہ جو آدمی قرآن کی تلاوت کا مشغلہ رکھے گا وہ نماز کی پابندی ضرور کرے گا،
اس لیے کہ جس کا قرآن چھوٹتا ہے اس کی نماز چھوٹتی ہے، اور جس کی نماز چھوٹتی ہے اس کا قرآن چھوٹتا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لینا۔ یہ تو مولوی رضوان کا ڈنڈا ہے کہ تم لوگ فجر میں پڑھتے ہو، یہ سب پتہ ہے کہ وہ بیٹھتے ہیں اور سب جو ہے پڑھاتے ہیں تم لوگوں کو قرآن، اور کبھی کبھی حاضری بھی لے لیتے ہیں۔ ورنہ قرآن اور نماز یہ ایک دوسرے کے شانہ بشانہ ہیں۔ قرآن زندہ ہوگا تو نماز زندہ ہوگی، اور نماز زندہ ہوگی تو قرآن زندہ ہوگا۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ جی بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انہوں نے گفتگو شروع کی اور فرمایا کہ حضرت ہمارے علاقے میں ایک طبقہ پیدا ہوا، ایک تنظیم وجود میں آئی جن کا بظاہر عمل تو بہت اچھا ہے، یہ بتا دیا جو قرآن بھی ہے، علمی مباحث بھی ہیں، حصول علم بھی ہے، یہ سارا کچھ ہے، لیکن ان کا عقیدہ اور نظریہ بڑا عجیب و غریب ہے، اور یہ لوگ تقدیر کے منکر ہیں۔ میرے جب کا اسے ٹھنڈے ٹھنڈے ہوئے تو اس پر رسی بات اور اڑا کے اسی میں مزہ تھا۔ جی فرمایا کہ ان کا نظریہ بڑا عجیب و غریب ہے اور وہ تقدیر کے منکر ہے، اور ان کا نظریہ اور ان کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ اللہ قدرہ، تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ سارا جو نظام چل رہا ہے، یہ آسمان کی چھت، یہ زمین کا فرش، یہ سورج کی چمک، یہ چاند کی چاندنی، یہ ستاروں کی جھلملاہٹ، یہ دریاؤں کی روانی، یہ سمندر کا جوار بھاٹا، یہ آبشار کی نغمگی، یعنی کائنات میں یہ سب کچھ جو کچھ ہے یہ ان الامر انہن، بس میں کہ نہیں، یعنی یہ سب کے سب از خود ہو رہا ہے، اس کا کوئی بنانے والا، اس نظام کو کوئی چلانے والا اور اس کو کوئی ترتیب دینے والا یعنی کوئی نہیں ہے، یہ نظام کائنات از خود وجود میں ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ تو عبداللہ بن عمر نے جواب میں بڑی سخت بات فرمائی۔ یہ بات جب سن لیا تو فرمایا کہ سنو، جب تم حج یا عمرے سے فارغ ہو کر کے جب جاؤ گے اپنے وطن تو میرا ایک پیغام لے کر جاؤ، اور صحیح العقیدہ مسلمانوں کو سنا دو کہ جو لوگ اس طرح کا نظریہ اور عقیدہ رکھتے ہیں اور تقدیر کے منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ نظام کائنات از خود چل رہا ہے، اس کا کوئی چلانے والا نہیں ہے، یعنی اس ایک طرح سے دوسرے لفظوں میں یہ سمجھو کہ یہ خدا کے منکر ہو رہے ہیں، اس لیے کہ جو ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کے سب رب کائنات کی مشیت اور ان کے امر سے چل رہا ہے، بغیر اللہ کی مشیت اور بغیر اس کی قدرت اور حکم کے ایک پتا بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور ان لوگوں کا عقیدہ کیا ہے کہ کچھ نہیں، ان الامر انفن، اس کائنات کے نظام کو چلانے والا کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ سب کے سب از خود وجود میں آئے گا۔ نہیں سمجھ میں آئے گا؟ تو فرمایا غصے میں کہ جب تم اپنے علاقے وطن واپس جانا تو مسلمانوں کو میرا یہ پیغام سنا دینا کہ جو آدمی اس طرح کا بیہودہ اور غلط عقیدہ رکھے میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، وَأَنَّهُمْ بُرَاءٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِّنْهُ وَأَنَّهُمْ بُرَاءٌ مِّنِّي، یعنی ایسے نظریے کو اور ایسے عقیدے کو ماننے والوں سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ کیا ہے مطلب؟ اشارہ ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمان کا رشتہ صحابی سے اور صحابی سے کے واسطے سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے، اور وہ وہی ہو سکتا ہے جو ایسا عقیدہ رکھے جو عقیدہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا اور جو عقیدہ صحابہ سے منتقل ہوا ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ تو فرمایا کہ ایسے بد عقیدہ لوگوں سے بتا دینا کہ تمہارا رشتہ ایمان سے نہیں اور ایمان پر کے ماننے والوں سے اور نبی کسی کے ماننے والوں سے نہیں، اس لیے کہ جب صحابہ سے رشتہ کٹے گا پھر ایسا آدمی مسلمان کہاں بچے گا؟ اس لیے کہ صحابہ سے رشتہ کٹے گا تو نبی سے رشتہ کٹے گا، اور جب نبی سے رشتہ کٹے گا تو اللہ سے رشتہ کٹے گا۔
نہیں سمجھ میں آئی بات؟ تو بڑی سخت بات فرمائی کہ ایسے لوگوں سے میرا کوئی تعلق نہیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ لوگ کہتے بڑے نیک ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، علمی بحث مباحث اور علمی گفتگو کرتے ہیں، ان کو کہہ دینا، میرا یہ پیغام سنا دینا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو احد پہاڑ کے برابر بھی دولت عطا فرما دے، سونا بھی دے دے، اور وہ اپنے تمام دولت کو راہ خدا میں خرچ کر دیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے. یعنی اللہ کے نزدیک ان کے اس صدقہ و خیرات جیسے عمل کی کوئی قدر قیمت نہیں ہے. اس کیوں قدر قیمت نہیں؟ یہ بھی اشارہ ہے ان کے ایمان سے انکار کی طرف. اس لیے کہ میں نے بتایا ہے کہ ایمان کے بعد عمل میں مقبولیت آتی ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو عمل کتنا ہی اچھا ہو، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو اسی کی طرف اشارہ کیا کہ اگر وہ لوگ احد پہاڑ کے برابر راہ خدا میں صدقات و خیرات اور جواہرات اور سونے بھی خرچ کر دیں، ما قبل اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں فرمائیں گے حتی یؤمن بالقدر، جب تک کہ وہ تقدیر کے پر ایمان نہ لے آئیں. اس لیے کہ تقدیر یہ ایمان کا حصہ ہے. میں نے کئی دن پہلے ایمان کی جہاں میں نے بحث شروع کی تھی، وہاں میں نے ایمان اب یہ چلے ایسے لوگوں کو میرے سامنے بیٹھنا ہی نہیں چاہیے کہ جو میرے ذہن میں خلجان پیدا کرے. کیا کہہ رہا تھا؟ کیا کرم کو بتا دیں. یعنی یہ کہ جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہیں لے آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کا کوئی عمل خیر قبول نہیں فرمائے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے 4 دن پہلے ایمانیات کی بحث میں بتایا تھا کہ ایک ایمان مجمل ہے اور ایک ایمان مفصل ہے. اور ایمان مفصل کے اندر جو عقیدے میں جو چیز شامل ہے اس میں یہ بھی ہے کہ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تعالیٰ، کہ تقدیر چاہے بظاہر وہ ہمارے موافق ہو یا ہمارے مخالف ہو، یہ سب کے سب کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے. یعنی تقدیر عقیدے اور ایمان کا حصہ ہے. اگر تقدیر کا انکار ہوا تو گویا ایمان کا انکار ہوا. جس طرح سے اللہ کی کتاب کا، اللہ کے رسولوں کا، اللہ کے فرشتوں کا اگر کوئی آدمی انکار کر دے تو وہ مومن نہیں رہ سکتا، اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی تقدیر کا منکر ہو تو تقدیر کا منکر بھی مسلمان نہیں رہے. یہی سے مطلب ہے اس کا. حتی یؤمن بالقدر، جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہ لے آئیں. اس لیے کہ تقدیر یہ ایمان کا حصہ، جس پر ایمان لانا ضروری ہے کہ تقدیر چاہے وہ ہمارے موافق ہو یا ہمارے بظاہر خلاف ہو، یہ سب کے سب مشیت الہی اور فیصلہ خداوندی ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے اسی کا ظہور ہوتا ہے. کوشش آدمی کرتا ہے، جد و جہد آدمی کرتا ہے، لیکن اس کوشش میں کامیابی کا مل جانا اور ہمارا مقصد کا پورا ہونا یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے. ہر آدمی کوشش کرتا ہے، لیکن دیکھتے ہو کوئی کامیاب ہو جاتا ہے، کوئی ناکام رہ جاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہماری کوشش اصل نہیں ہے، بلکہ اس کوشش کے اوپر بھی ایک طاقت ہے جو کہ رب العالمین کی ہے. وہ چاہے تو ہمیں کامیاب کر دے اور منزل مراد تک پہنچا دے، اور یا تو یہ چاہیے ہو اگر اس کی مشیت نہیں ہے تو پھر اس کے بعد وہ کامیابی نہیں ملتی. بہرحال اس پوری عبارت کے اندر تقدیر کے مسئلے کو ظاہر فرمایا اور اس کی اہمیت کو بیان فرمایا، اور جو فرقے تھے ان کی طرف اشارہ کیا. بھی اس میں تفصیل ہے، یہ تو میں نے صرف ترجمہ اور مختصر سی وضاحت کی ہے، اس میں بڑی تفصیل ہے. گھنٹی بھی لگ گئی، چھوڑ دو، انشاءاللہ کل اس پر گفتگو. اللہ اکبر.